بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی ثم ذکر نظر آیا، پھر ذکر کیا گیا ہے یہ مسئلہ کہ واقعہ ہوا باول پانی کے اندر، بس ترک کی گئی اس پانی کے ساتھ مٹی، وہ باول ملیا پانی مٹی چ پا کے گارا بنا دیتا، یا واقعہ ہوئی روس لید مٹی میں تے وچ رلا کے تے وہ مٹی بنائی، تو کیا حکم ہے؟ تو تعبر الغلبہ، تو غلبے کا اعتبار ہے، کس کا؟ غلبے کا اعتبار ہے۔ پس اگر غالب ہے نجاست تو نہیں جائز، اور اگر غالب ہے مٹی تو پس پاک ہے، پس پاک ہے۔ ایک کھوتیاں دی لد پا کے تے مٹی رلا کے عورتاں عموماً چولہے شلے بنا دیا سن بھی مضبوط ہوندا ہے۔ ہن اس جزیے دے مطابق بھی او زہر تھوڑی ہوندی مٹی اتے غالب ہوندی بھی او رلانے تو بعد مٹی دا رنگ غالب ہے وچ او نظر نہیں آ رہی، تے ہن کی ہے پھر حکم؟ مطلب اے مسئلہ جڑا نا ذہن چ رکھا جائے کہ فطاہر قال فصح به جواب ابو منصور تے وکان الاحتراز عن هذه الروایہ بقول الغالب فی اسواق نہ پیچھے مسئلہ کیسے نجاست ون حسن الاخرہ۔ خلاصہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ قَوَائِدِ أَئِمَّتِنَا التَّسْهِيلُ فِي مَوَادِعِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْ وَالْعَامَّةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ آبار الفلوات وَنَحْوِهَا۔ بھی جنگلاں دے کھوواں وچ دو چار مینگنا ڈگ پین تے کچھ نہیں ہوندا، پڑھ چکے ہو نا؟ تو یہ دراصل جو ہمارے ائمہ کے قواعد ہیں کہ مجبوری اور عموم بلوا کو دخل ہوتا ہے حکم کی تخفیف میں، یہ ذہن میں رہے۔ تو اسی لیے یہ جو ہے نا کہ بھئی لید وغیرہ ملا کر مٹی استعمال کرنی یہ عام رواج ہے، یا پانی کثیر نہیں ہوتے بعض جگہ، بچے نے پیشاب کر دیا، اب اس پانی کو ملا کر گارا بنانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، تو وہاں پہ غلبے کا جو نا غلبہ، پانی کم پیشاب کم ہے پانی زیادہ ہے مٹی میں ملا دیا ہے، تو یعنی بظاہر جو معنی سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مٹی پاک ہے، پانی تو نجس ہے لیکن یہ مٹی بھی پاک ہے۔ اور اسی طرح وہ جو مٹی جس میں گوبر وغیرہ ملایا ہے وہ مٹی غالب ہے، یعنی اگر کسی سے پوچھے تو وہ کہہ دی یہ تو مٹی ہے، یہ مطلب ہے غلبے کا، تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جہاں مجبوریاں ہوتی ہیں جی مسئلہ جی فاراتن چوہا مر گیا گھی میں، کل سمجھیے؟ اگر گھی جمع ہوا ہے تو کبیرا ما حولہا، چوہا کڈ کے تے او جڑا چوہے دے نال چفیرے گھیو لگا سی اونا کو باہر کڈ دیو تے ویو کالو ما سوا ہو، باقی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گھی ذائبن پگھلا ہوا ہے، پتلا ہے یا تیل ہے، تو تنجسا کلہ، یہ سارا نجس ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سارا نجس ہو جائے گا، زہر پتلا ہے۔ اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو، تیل نجس گھی نجس، جائز ہے یہ کہ روشن کیا جائے، اس چراغ روشن کیے جائے اس کے ساتھ، ان چراغ بال کے ساڑنا جائز ہے، وہ نہیں بھی چراغ اور روشنی پلیت ہو جائے گی، کل سمجھیے؟ مساجد کے غیر میں، چونکہ مساجد میں نجاست نہیں لے جانی، لہذا یہ تیل جو ہے یہ مساجد سے بچایا جائے۔ بتیاں یہ تیل والیاں مسیطے بھی آئی، اس سلسلے علماء نے ایک گل کیتی ہے کہ چونکہ مٹی دے تیل چ بڑی بدبو ہوندی ہے، یہ مسئلہ اس وقت چلتا رہا، لیکن ظاہر ہوں بندے آکھے نہیں لگتے، لیکن باہر صورت بڑی بدبو ہوندی اس دی جی، تے بھی مسجداں وچ بھی جڑا نا اس جڑا سروں دا تیل اگے بلدا ہوندا ہے وہ بھی بالو تے جڑا نا بھی ایک کم نہ کرو جی۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ چراغ میں جلانا جائز ہے،
اسی طرح یہ جو تیل نجس ہو گیا ہے، اس کے ساتھ چمڑے کی دباغت بھی جائز ہے. سمجھائیے، جب دباغت ہو جائے گی نا تو پھر چمڑے کو 3 مرتبہ دھو دیں گے تو چمڑا پاک ہو جائے گا. اور علامہ فرماتے ہیں کہ گھی نجس کو پاک کرنے کا طریقہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ 3 مرتبہ اس کو گرم پانی میں جوش دیا جائے، اوپر سے اتار لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. فرمایا ہے بعض مشائخ نے مکروہ ہے نماز پڑھنی فاسقوں کے کپڑوں میں. جو شرابی کبابی لوگ ہیں نا، ان کا کپڑا دھونے کے بغیر، تو کہ تو جائز ہے، دھونے کے بغیر ان کا کپڑا جو ہے اس کو لے کر نماز پڑھنی مکروہ ہے. بعض مشائخ نے یہ فرمایا. وجہ یہ ہے کہ یہ فاسقین شراب سے نہیں بچتے. کل سمجھیے. لیکن فرمایا ہے صاحب ہدایہ نے تجنیس میں، اصح یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. اور تو لئیے پھر تو روڑا ہی کوئی نہیں یار. وجہ مکروہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نہیں ہے مکروہ اہل ذمہ کے کپڑے سے مگر شلوار. جو اہل ذمہ ہے نا، ان کی چادر، ان کی قمیص پہن کر نماز پڑھنی منع نہیں ہے. کس تو بغیر تونے تو بات رولا ہی کونے نا. وہ تو اسی کدے ساری شلوار تے موتر دئیے تے گندی کر کے توتر ہے، پھر تو ہود کے ہو جاندی. گل تونے تو بغیر دی کہ بھئی جو ہے نا کپڑا لیا اہل ذمہ سے بغیر الا سراویل مگر شلوار، چونکہ ان کو مطلب ہے کہ پیشاب کر کے استنجا کرنا ان کے ہاں رواج نہیں ہے، یا احتلام ہو جائے تو وہ غسل کرنا وغیرہ طریقہ نہیں ہے، تو شلوار نہیں. باقی کپڑا اگر اہل ذمہ سے لیا اور نماز پڑھ لی تو یہ مکروہ نہیں ہے. یہ بالاتفاق مسئلہ ہے. یہ مع استحلالہم الخمر، باوجود ہے کہ اہل ذمہ کے نزدیک شراب تو ہے ہی حلال، تو فہذا یہ جو مسلمان فاسق ہے یہ اولا ہے کہ اس کا کپڑا لے کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. کم از کم یہ مسلمان ہے نا، شراب کو حلال نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے. تو جو حلال سمجھتے ہیں ان کی شلوار کے علاوہ، شلوار بھی اس لیے نہیں کہ شراب ہے، اس لیے کہ وہ استنجا وغیرہ نہیں کرتے، پیشاب کے قطرے لگے ہیں، اور باقی چادر قمیص وغیرہ لے کر نماز پڑھنی جائز ہے، تو پھر ان کا کپڑا لے کر بھی نماز پڑھنی جائز ہے. گل سمجھی ہے مطلب ہے جی. ہوں ایک بندے چادر اتنے لے تو بندہ کہ نہیں یار میں نماز پڑھنا پوچھنے پاک ہے، یہ ایڈے کنڈے کٹن کی لوڑ کیڑی ہے جی؟ سمجھ آئی؟ جی پلیت ہوئے گی تو آپ دس دے گا جی. چل جی اگے. کل سمجھی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. نہیں جائز نماز پڑھنی دیباج میں، فی دیباج نال الف بھی ہے جی. ریشم جڑا ہوندا ہے جی، نہیں جائز نماز پڑھنی، ریشم تو خیر ویسے منع ہے، دیباج ہو رہے. نہیں جائز نماز پڑھنی دیباج میں، وہ دیباج کے بناتے ہیں اس کو فارس والے. جدوں اجے مطلب ہے کہ وہ اسلام تے خیر آ گئے، چونکہ بعد کی کتاب ہے تے جڑی وہ جڑے لوگ بناندے سن جی، اس لیے کہ ہمیں پہنچی ہے یہ بات کہ وہ فارس کی جو فیکٹریاں جہاں وہ کپڑا بناتے ہیں دیباج، وہ استعمال کرتے ہیں اس میں بول کو، اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ بول ان کی چمک زیادہ کرتا ہے، تو لہٰذا بھی ان کو استعمال نہ کیا جائے. لیکن تونے تو بات ٹھیک ہے، تو کہ تونے تو بات رولا ہی نہیں نا، گل بھی اوے لیا کے بھی استعمال کرنا. گل سمجھی جی. یہ کل ہدایہ کی شرح میں ہے ابن حمام کے لیے. ابن حمام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اپنے زمانے میں کہ ان کا کپڑا وہ دیباج استعمال نہ کیا جائے. گل سمجھی. اسی طرح اگر آج آپ کو کہتا ہے جی فلاں مل کے کپڑے استعمال نہ کریں جی، وہ تو جو ہے نا وہ شراب میں ان کو بعد میں دھو کر خشک کرتے ہیں، تو بھائی دھوتیاں پاک ہو جانا کہ کوئی نہیں جی، روڑا نہیں بڑھیا جی. یہ بھی سکا لیا کہ وہ کر لیا تو پھر بھی رولا ہے جی. چلو جی گل سمجھیا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. ذکر کیا گیا ہے کنیا میں صلاۃ العصر سے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
جو ہمارے وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں وہ حسن ہے، حسن بن زیاد ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ روایت ہے کہ زعفران ذرہ فی اناء للصبغ، زعفران ڈالا گیا برتن میں کپڑا رنگنے کے لیے. تے زعفران وچ پانی پایا تے او کڑدا پیا تے اتوں جناب منا آیا تے فبال فی انہیں وچ پیشاب کر دیتا جی. ہوں نکے منے چنے، انہیں آ کے وچ پیشاب کر دیتا. فبال فی ہے سبی، اس نے اس میں کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا. تو فتویٰ یہ ہے کہ رنگا جائے اس زعفران کے ساتھ کپڑا پلید ہو جائے گا، پھر دھویا جائے 3 مرتبہ بس پاک ہو جائے گا جی. گل سمجھیے جی. تو مطلب ہے کہ جیڑی شریعت نے کم دسے نے اوتھے خام خواہ دی جیڑی نا جی گل سمجھیے. ثم یغسل ثلاثا فیطہر. قال ہشام فرماتے ہیں یہ جو خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے نا، یہی قول ہے ہمارے اصحاب کا بھی، یہ گل ہے. تو لہذا پیچھے پڑھ چکے ہو پلیت رنگ وچ کپڑا رنگنا جائز ہے تے پھر اس نو دھو لو جی بس. اصحاب نے تے وقع تقدم ما یوافقہ گل حوالہ دیتا ہے فی اوائل فصل الآبار وانه ينبغي ان يغسل حتى يصف الماء، بے اینا دھویا جائے کہ پانی چٹا نکل لگ پے. یاد ہے پیچھے بڑی تفصیل گزری ہے. علامہ علوی فرماتے ہیں فعلی ھذا، پس اس پر اس جزی کے مطابق اگر ہو دی باج مذکور او جنو شراب نال موتر نال بنا تو پان لاندے نے مذکور اور اس کی مثل کہ لا ينفض ولا يتلون به الماء فهو طاہر، لہذا اگر اس دی باج وغیرہ کو دھو لیا جائے جس سے رنگ نہ جڑے اور نہ ہی اس سے کوئی پانی میں رنگ نکلے تو پھر وہ کیا ہو جانا چاہیے؟ پاک ہو جانا چاہیے. کنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ کپڑے کا نام ہے کہ اس کو رنگا جاتا ہے دباغت نہ اپنے اور چیز ہے یہ کوئی پتہ نہیں کس دی کوئی کھل لے اس کی دباغت کی جاتی ہے. اور دیکھا جائے لوگوں تے کڑی شہر پرندہ ہے کوئی ہے چیز کہ کنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ چمڑا جو جس کی دباغت کی گئی ہے نا خنزیر کی چربی کے ساتھ، اے خنزیر خبیث نری چربی ہوتا جی اے نہ پوچھو نا جڑے بندے گئے ہوتے انگلینڈ وغیرہ امریکہ وہ نے نا خبیثاں دے تو سٹور بھرے نے وہ ڈبیاں دے ڈبے پے نے سارے خنزیراں دی چربی. تو اس چربی نو جڑا نا جی ہر جگہ استعمال کرتے ہیں وہ چینی چربی نکلے کہ خنزیر چ من چربی نکل آتی ہے جی اتنے نرا تو چربی کا سارا وہ تیل بنتا ہے جی. تو اس کو خنزیر کے تیل کے ساتھ دباغت کی گئی تو جب دھویا گیا تو پاک ہو جائے گا اور نہیں نقصان دے گا اثر کا باقی رہنا جی. گل سمجھیے. تو مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں ان کو مان لیا جائے کہ یہ پاک ہے. گل سمجھی. ایون لنڈے دے کپڑے آئے نے تے اے دھونے تو بعد ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. مسئلہ جی وفیہا، کنیا میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ چمڑے وہ چمڑے جن کی دباغت کی جاتی ہمارے شہروں میں، وہ اپنے شہر کی بات کرتے ہیں، اور نہیں دھویا جاتا ان چمڑوں کے ذبح کی جگہ کو، یعنی وہ گند بلاؤ تھی، اور نہیں بچا جاتا نجاسات سے ان کی دباغت کرنے میں، اور پھینک دیتے ہیں ان کو زمین نجس پر اور نہیں دھوتے ان کو پوری دباغت کے بعد، پس یہ پاک ہے، یہ پاک ہے. گل سمجھیے. اب ان سے موزے بنانے، مختلف قسم کے کتابوں کے غلاف بنانے، مشکیزے وغیرہ بنانے، لوٹے بنانے، خواہ وہ خشک ہو یا تر ہو، یہ جائز ہے. گل سمجھی جی. مطلب چیزاں دا نام لکھے مختلف جڑی تو بھئی جب اس کی دباغت پوری ہو جائے گی نا تو وہ چمڑا کیا ہو جائے گا. اگرچہ اس کو بعد میں نہ بھی دھویا جائے تو وہ کیا ہے؟ پاک ہو گیا. مطلب انتہا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو اللحم، نظر ہے گوشت واقع ہو گیا اس کے واقع گر گئی اس کے شوربے میں نجاست جوش کے وقت. گوشت نو پانی چ پا کے ابال رہے ہیں تے او جڑا شوربہ ہے نا پانی
اندے وچ او کی ڈگ پے نجاست ڈگ پے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جوش دیا جائے گوشت کو 3 مرتبہ پانیوں میں تو پس گوشت پاک ہو جائے۔ اس گوشت نو کڈ کے 3 نویاں پانیاں چ نو جوش دے دئیے نا، پانی ابل جائے تو پھر وہ پانی ڈول دیو، بوٹیاں ساری سکا دیو، پھر نواں پانی پاؤ، انہوں جلے ابل لگے وچ گوشت پا دیو، ابالا دے کے تے پھر کٹ دیو، پھر تیسرا نواں پانی پا کے تے گوشت کی ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ گل سمجھیے؟ فیت ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ پاک نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا لیکن فتویٰ یہ کہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جائے گا۔ وفی غیر حالت الغلیان یغسل ثلاثا قضا فی الظہیریہ۔ اگر گوشت ویسے لیا کے رکھے ہے تو اتنے کسی بال نے جا کے پیشاب کر دیتا ہے، بازاروں لے آندا ہے، تو ہن بھی یہ مسئلہ ہے انہوں کی کرو 3 باری کدے پاک ہو جائے گا۔ ہن انہوں جوش دینے دی لوڑ نہیں، کیونکہ ادوں تے وہ جوش دتا سی، جوش آ رہا سی تے پیشاب کیتا ہے تے پانی چونکہ جوش نال وچ وڑدا ہے، گندگی وچ وڑ گئی، اس واسطے ہن 3 باری جوش دے کے پاک کرنا ہے۔ تے اے ویسے گوشت پیا تے کی ہو گیا؟ نجاست گر گئی، تے اینو کی کرو؟ 3 باری تو وہ پاک پانی تے کی ہو جائے گا؟ صرف اینا بھی ہر باری تو کہ بوٹیاں نچوڑو تاکہ بچوں پانی نکل جائے گی تے پاک ہو جائے۔ گل سمجھیے؟ قضا فی الظہیریہ۔ تو مطلب ہے کہ بھی تسی گوشت لیا ہے گھر تے اتنے اچانک کتے آ کے موتر دیتا ہے تے پاک ہو جائے گا جی کہ نہیں ہوئے گا جی؟ اچھا جی، اب یہ جو شوربہ ہے جس میں نجاست گری ہے، بل مرکہ تو لا خیر فیہا، مرکہ کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یعنی یہ پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ تو نجس ہو گیا جی۔ گوشت تو ہو سکتا ہے کٹ کے 3 باری جوش دینے نال، لیکن شوربہ یہ پاک ہی ہوں۔ گل سمجھیا؟ یہ کی یہ نجس ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، مگر یہ کہ وہ نجاست شراب ہے، ہانڈی پکیندی پئی تے شوربے گوشت والی اتوں کسے لیا کے شراب ڈول دیتی ادھی بوتل وچ، گل سمجھیا؟ تو ہن یہ نجس ہو گئے پلے پئیے تے کیونکہ جب انڈیلا گیا، انڈیلی کی شراب شوربے میں حل ہو گئی اس میں، حتیٰ کہ ہو گیا وہ مثل سرکے کے حامد کھٹا میٹھا، تو طاہرت، کیونکہ شراب خود جب نمک بن جائے تو تب چونکہ ہانڈی میں نمک ہے تو نمک کی وجہ سے شراب سرکہ بن جائے گا، اس کا ذائقہ بدل گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے جی۔ گل سمجھیے جی؟ کیا جی مسئلہ بیان کیتا ہے جی؟ یعنی وہ جڑا گوشت ہے نا وہ تو کٹ کے دھونا ہے، لیکن اے جڑا شوربہ ہے یہ پاک اس واسطے بھی کہ جل شراب وچ پئی ہے تو سرکہ بن گئی ہے، تو لہذا ہونے بھی یہ بھی ٹھیک ہے جی، طاہرت۔ مسئلہ نمبر مڈو شٹو وفت تجنیس، تجنیس میں یہ ہے توبخۃ الحنطہ، تو پکائی گئی روٹی شراب میں، سمجھ آئیے؟ توبخہ ہنطہ گندم، استغفر اللہ، گندم کگڑیاں بنائیاں گئیاں، جوش دیا گیا گندم کو شراب میں، شراب پا کے کنک نو ابالا دیتا، کگڑیاں بنائیاں۔ ہن یہ کگڑیاں بھی پاک ہو سکدیاں نے کہ نہیں؟ قال ابو یوسف رحمہ اللہ تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف كل مرۃ، انہاں نو کی کرو؟ ان کو جوش دیا جائے 3 مرتبہ پانیوں کے ساتھ اور خشک کیا جائے ہر مرتبہ۔ خشکے نہیں بھی نپنا تو پولیاں نے آٹا پس جانا جی، مطلب انج بھی چھاننی تے پاؤ پانی نو چڑھ جائے سارا جی، تے ہن کگڑیاں کی ہو گئی نے؟ پاک ہو گئی۔ واقذ اللحم، اسی طرح گوشت، کیا مطلب کہ گوشت کو جوش دیا گیا شراب میں، تو اب اس گوشت کو بھی جب 3 مرتبہ جوش دیں پاک پانیوں میں تے وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب جوش دیا گیا شراب میں کون؟ ایک گوشت مثال کے طور پر، تو نہیں پاک ہوگا کبھی بھی، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، اسی کے ساتھ وہ بچ بڑھ گیا عرش ہے جی، بال اس نے قبول کرو۔
اور کل اندہ محمد لا یطہر ابدا، یہ جو پچھلی جزیاں بیان ہوئی اندہ ابی یوسف اور امام صاحب کے نزدیک بھی باقی ٹھیک ہے، صرف آخری جزی کہ وہ جس میں شراب سے جوش دیے گا وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پچھلے یہ 3-4 مسئلے جو سارے پڑھے ان میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا ابدا۔ مسئلہ مرغی ذبح کر دی گئی اور اگر ڈالا گیا مرغی کو حال الغلیان، سمجھ آئی بھئی جوش دینے کے وقت پانی میں پہلے اس سے کہ چیرا جائے پیٹ، اس کا پیٹ نہیں چیریا، اندر گند بلا سارا ٹھڈ وچ، صرف ذبح کر کے نہ ثبوتی پانی وچ سٹ دیتی جوش دینے واسطے، بھئی اندے کھمب نرم ہون تے کھمب پٹنے نے، سٹی کیوں لنطف الریش، بھئی پر کھمب پٹنے واسطے، جلے جوش آوے گا تے کھلڑی نرم ہوئے گی تے کھمب پٹنے ذرا سوکھے ہون گے، تے پیٹ شیٹ ہوندا اندر ہی اجری جڑا گند بلا جڑا ہوندا سارا وچ ہی ہے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اور اسی طرح اوجری دھونے سے پہلے اس کو جوش دینے کے لیے پانی میں ڈال دے، ایک دن بھی اوجری کھول کے بچوں تو لو گند بلا کڈ لو، اوویں بند اوجری چک کے یا کھول کے بچوں گند کڈیا لیکن دھوتی نہیں، اجے سارا وچے ملیا ہر شے، تولیہ ہوندا نا اندرلے پاسوں تے او تولیے دے وچے گند تے چک کے ساری وچ پا دتی کندے پانی دے جوش دینے واسطے بھی چنگی طرح صاف ہو جائے قبل الغسل، سنی گل تو لا یطہر ابدا، اے ککڑی تے اے جڑا ہے نا چربی اے کدے بھی پاک نہیں ہو سکتی، اے اوجری، سمجھ آئیے، کیونکہ جوش دینے نال اندر والا گند سارا سرایت کر گیا ہر پاسے، پلے پئی ہے، یہ ہے مسئلہ۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر جو پیچھے پڑھے ہیں آپ نے، واجب ہے یہ کہ پاک ہو جائے اس قانون پر جو پہلے گزر گیا ہے گوشت میں، گل سمجھیا کہ کوئی نہیں، کس طرح کہ اس کو کھولے اندر سے گند نکال دیں، پھر اس گوشت کو اس اوجری کو 3 مرتبہ پاک پانیوں میں جوش دے دیں تو صاف ہو جانا چاہیے، جو پیچھے قانون پڑا ہے اس کے مطابق۔ شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں واللہ سبحانہ عالم ورسولہ بالصواب، یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے نا ابھی اولو القیت والا، یہ معلل ہے بے تشربہ النجاست المتحللۃ فی اللحم بواسطۃ الغلیان، گل سمجھیے کہ یہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب جوش دیا تو پانی گوشت میں داخل ہوتا ہے، اب داخل ہوتے اندر نجاست ہے، نجاست تک پہنچا، نجاست کو گرمی پہنچی، وہ پھیلی تو اندر باہر ایک جا ہو گیا، تو لہذا گندگی گوشت مسامہ وچ بڑھ گئی، یہ مطلب ہے جی، گل سمجھیے کوئی نہ انہاں کے اصل وجہ اے بھی جی، سمجھ آئیے۔ وعلی ھذا کہتے اسی پر اشتہارا مشہور ہے یہ بات کہ گوشت سمیت کا مصر میں نجس ہے، پاک نہیں ہوتا، وہ سمیت ہے بکری دا بچہ، سمجھ آئیے، بکری دے بچے نو ذبح کر کے نا تے ان دے اندروں گند شند کڈیا بغیر ان چک کے تے پانی سٹ دینا ابالنے واسطے بھی گوشت نرم ہوئے جی، سمجھ آئیے، پھر چمڑا بھی نرم کر کے اتوں دا سارے وال لا دینے، صاف کر کے تے سنے چمڑا کھانا، تو وہ بھی اس معنی دی گل کرتے ہیں۔ ہن ویسے پورے بکرے پکدے نے لیکن گندے چ نہیں، صاف کر کے وچ ڈھڈے چول پا کے پکاندے نے جی، تو کہتے ہیں وہ جو بکرا پکاتے ہیں بکروٹا کہ اس کو ذبح کیا اور اس کو بغیر پیٹ چاک کیے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا تاکہ جوش آئے، اور جوش آنے سے اوپر سے بال صاف ہو جائے، چمڑے کو ساتھ ہی کھائیں گے، سمجھائیے، کیونکہ ویسے وال صاف کرنے ہوتے اوکھے نے کندے، کیونکہ بہت زیادہ وال نے نا، وہ پھر پانی چ پا کے تاکہ نرم ہون تے پھر تو چھری نال صاف کرنے جی بے مثل، تو کہتے ہیں کہ اب اس مسئلے کے مطابق یہ بھی پاک نہیں ہوگا، یہ بھی کیونکہ اندر جب پانی جوش دیا تو چمڑے سے اندر پانی مساموں میں داخل ہو گیا اور اندر اس کے اوجری گند بلا سارا وہ سب مل گیا، کل سمجھیا۔ لیکن علامہ ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن علت مذکورہ نہیں ثابت کرتی حتیٰ کہ پہنچے پانی غلیان کی حد تک اور ٹھہرا رہے،
یہ بکروٹا ٹھہرا رہے اس میں گوشت بعد اس کے کچھ وقت واقعہ ہو اس میں تشرب اور دخول فی باطن لحم. گل سمجھیو اے وے کہ بے یہ جڑا حکم ہے کہ بے گوشت اور پاک نہیں ہو سکتا وہ یہی علت ہے نا بے پانی دے جوش دی وجہ تو پانی مسامہ وچ داخل ہویا تے جے پانی داخل ہویا تے اندر گندگی تک پہنچیا تے ہن گندگی پانی نال ملی تے گوشت وچ آر پار ہو گئی. سمجھ آئی؟ لہذا اے ہونے واسطے پھر اینا کو وقت تے اینا کو پانی گرم چاہیے ہے نا کہ یہ کام ہو سکے یہ کام ہو سکے جی. اور علامہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ غیر متحقق فی السمت جو واقع ہے کیونکہ نہیں پہنچتا پانی حد غلیان تک اور نہیں چھوڑا جاتا اس میں مگر مقدار اتنی کہ متصل ہو جائے حرارت چمڑے کی سطح تک پس کھل جائے سطح کے مسام جی اس اون سے. سمجھ آئی کہ وہ صرف اتنی دیر رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا چمڑا گرم ہو جائے کہ اس کے بال اکھاڑنے سوکھے ہو جائیں بکروٹے کے. تو اب اتنی دیر سے تو وہ اندر میں کچھ بھی نہیں گیا نا. گل سمجھیے بل ذالک ترک یمنع وجودہ من انقلاع الشعر بلکہ اگر اس کو مزید چھوڑا جائے اور چمڑا بہت نرم ہو جائے تب تو بال اکھاڑنے مشکل ہو جائیں گے بال سارے گل مل جائیں گے جی. فل اولا فی السمیت ایت ہو رہا بالغسل سلاسن لتنجو سے سطح الجلد بذالک الماء فانہم الاخری. گل سمجھیے. اور علامہ شرف العلمہ نے فرمایا اسی کے ساتھ مرغی اور کرش میں اور سمیت ان دونوں کی مثل ہے. تو مطلب اگر یہ پاک ہو سکتا پھر وہ بھی پاک ہو سکتے ہیں جی. تو مقصد یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر یہ 3 مرتبہ گوشت دھونے سے پاک ہو جائے گا کیونکہ علت وہی ہے کہ اگر نجس پانی میں گوشت جوش دے رہے ہیں اوپر کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو اب پانی اور پیشاب مل کر نجس ہو گئے نا تو جوش کے ذریعے یہ پیشاب مساموں میں داخل ہو رہا ہے تو جب اس کو 3 مرتبہ جوش دیں گے تو نکل جائے گا. بل اس میں اختلاف امام محمد صاحب کے نزدیک پاک نہیں ہوتا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ہوتا ہے. فتویٰ اسی پر ہے آپ کا. عجیب مسئلہ مولوی توقیر کے پاس گڑھا ہے اس میں پانی ہے جب فیہ ماء ایک گڑھا ہے مولوی توقیر کے پاس اس میں پانی ہے یا اس میں زیت ہے تیل ہے. سمجھائیے مولوی بلال آ گیا کہ یار پانی دے دے یار کلو گھی دے دے. نکالا گیا اس گڑھے سے پانی یا زیت اور ڈالا گیا دوسرے برتن میں. کیا کیا گیا؟ سمجھ آئیے. پھر بلال نے پوچھا دیا تو کی رس گڑھے چ کی پہ ہے اور اس وچ بھی میں کیوں رکھیا تیل رکھیا ہے یار اندے وچوں میں کلو کو پا دے. پھر لیا گیا دوسرے سے اور ڈالا گیا اسی برتن میں. سمجھے 2 کڑیاں وچوں ایک ڈبے وچ کلو پانی پوایا یا کلو کیوں پوایا اور پنگریا بھی. سما وجدہ فیہ فارتن پھر جسلے بلال ویکھیا تے او ڈبے دے وچ چوہا ٹپدا پھردا ہے یا مویا پہ. ان غابت ان ہو اگر غیب ہے چوہا اس سے پس نجاست انا کے لیے خاص کر کے کہ جسلے کڑیاں وچوں پایا ہے نا اس وقت چوہا پوندیاں نظر نہیں آیا تے کڑیاں وچ بھی چوہا کوئی نہیں تے ایتھے جلے پا چکیا تے ایتھے وچ چوہا لپ گیا. یہ چوہا اس برتن ویسے بلال کرو لے کے آیا. سمجھی جی گل. لہذا او کڑے دو میں ٹھیک نے کڑے دو میں ٹھیک نے. وَإِلَّمْ تَغِبْ اور اگر غیب نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ یہ کس گڑھے سے ہے. اب سنتے پہ ہو وہ ان غابت و انا مراد بھول گیا میں. ان غابت و انا وہ جس برتن چ پایا جی کہ اگر یہ بلال اپنے برتن سے بلال سے برتن غیب ہے یعنی انہیں چک کے رکھیا نو پتہ نہیں وچوں ویکھیا نہیں تو وچ پا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے پیچھے چوہا وچ پیا ہوے جی. یہ گل ہے. اور اگر برتن غیب نہیں ہے گل سمجھیے یہ برتن چک کے لیا ہے بالکل صاف ستھرا وچ کوئی شے نہیں یہ کول سی برتن تے اینو تسلی کے وچ چوہا اب خام خواہ کسی گڑھے سے آیا ہے تو اب اور نہیں معلوم کہ کس گڑھے سے نکلا ہے تو پس یہ چوہا اخیر کے لیے ہے.
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਘੀ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਪਲੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਘੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੈ। مقصد ہے گل سمجھی کہ نہیں ہے للخیر جب کہ تحری کرے پس نہ واقع ہو اس کی تحری کسی شے پر، اور اگر واقع ہو جائے تحری تو عمل کرے اسی تحری پر، یعنی وہ مالک غور و فکر کرے بھئی یار میں تو کروں اپنا ڈبا خالی لیا ہے بچوں کتنے تھی ہوں وہ جڑا ہے نا جی پان لگا پتہ نہیں لگا بھی کہڑے چوں نکلے ہے، سمجھ آئیے تے وچ چوہا نظر آ گیا جی تے ہن اے بھئی تحری کیتی ہے تے تحری کسے پاسے نہیں گئی تے ہن اے وے کہ جڑا دوجا کڑا ہے نا اے ہوندا ہے اے لہذا او دوجا کڑا پلیت ہے کھنج پئی کہ نہیں تے جے کر تحری کیتی ہے ہاں اے کڑا اندر پیا سی ساڈے اندر چوہے بھی بڑوے نے تے اے تے میں باہروں لیندا صاف ستھرا اس وچ نہیں ہو سکدا، ہاں ایندے وچ ہو سکدا ہے، پھر او پلیت ہے۔ پھر گل سمجھی کہ نہیں ایشا پاسے جی یہ مسئلہ یہ جب کہ ہوں دونوں گھڑے توقیر کے جنہاں وچ تیل کڈیا ہے نا یا پانی کڈیا دوویں تیرے نے، ہن صورت ہے کیڑی کہ جے کر او برتن غائب سی بلال کولوں تے ہن او برتن وچ چوہا سی تے جے برتن غائب نہ سی تے ہن دوجے تحری کسے پاسے نہیں گئی تے دوجا گھڑا پلیت ہے تے جے تحری کیتی ہے تے جہڑے پاسے تحری گئی او پلیت ہے۔ وَإِنْ كَانَ اگر ہوں وہ دو گھڑے دونوں کے، ایک کڑا لے کے کیوں بیچن واسطے بیٹھا ہے توقیر تے ایک کڑا لے کے بیٹھا ہے بلال، او بلال جڑا ہے اس بلال آ کے دونوں کلو 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 بچوں کیوں پوایا جی کلو منہما تو انکار کرتا ہے توقیر کہتا ہے جی کمال ہے بادشاہ اساں تے اج تک ساڈا سچوا ویکھے نہیں ہوندا کیویں دا جی، بلال آندا مظفر گڑھ دے علاقے تے چوہے دا نہ ہی کدی کسی نے سنیا جی ساڈے چوہا ہوندا ہی پتہ نہیں کیہو جہا تسی ایویں جی میرے گھڑے چ کوئی نہیں سی چوہا، اے وی آندا میرے گھڑے چ کوئی نہیں سی یون کرو کون ہا من جبہ ہی، سمجھ آئیے تو لہذا فکلاہما طاہر وہ دونوں گھڑے اس لیے کہ اول میں تیقنا ان جڑی پہلی جزیے وہ جڑے ایک کڑے نے ایک بندے دے اوتھے تا یقین ہے نا کہ دوواں کڑیاں وچوں ایک کڑا نجس ہے، سمجھ آئیے کدوں جدوں کہ برتن غائب نہیں تے خام خواہ دوواں وچ ایک تپلیت ہے نا دوویں نے، اے جڑی دوسری صورت ہے اس میں کسی ایک کے بھی یقیناً نجس ہونے کا یقین نہیں ہے کیونکہ ہر ایک مالک انکار کر رہا ہے کہ یہ چوہا میرے گھڑے سے نہیں نکلا، سمجھے، لہذا اب کسی کے بھی نجس ہونے کا یقین نہیں کر رہے ہیں تو لہذا فقد کانا طاہرن بے یقیناً، اور اصل تو گھی پاک تھا نا، اب شک پڑ گیا نا بچوں وہ کتوں نکلے ہے تو وہ یقین شک دے اتے تاری ہویا ہے نا تو اے شک یقین کو زائل نہیں کرتا جی، گل سمجھیے جی مسئلہ سمجھ ہے کہ خود جزی ویکھ لو اس تو تسی کئی جزیاں اور قیاس کر سکتے کئی جزیاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بکری کا حوانہ کھیری لت پت ہے اس کے گوبر کے ساتھ، ایویں مجھ گاں ڈاچی، اچھا جی یعنی بکری کا حوانہ درون یہ لت پت ہے اس کے گوبر کے ساتھ، تو پس دودھ دوہا مولوی توقیر نے بکری کا جی تر ہاتھ کے ساتھ گلے ہاتھ نال ہاتھ دھوتے نے تو کے انہاں نال چون لگ پے، ہن زہر او حوانہ تھن جڑا صاف نہیں کیتے او نال گویا بھی نکا نکا پسیر ہے تو گلا ہو گیا تو ذرا ذرا ڈگنا ہے تھلے، ففی نجاست اللبن اس دودھ کے نجس ہونے میں دو روایتیں ہیں، کیا ہیں؟ دو روایتیں، بس یہ گل مکا دیتی دو روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ پاک ہے، ایک میں یہ ہے کہ نجس ہے، گل سمجھی جی، باقی یہ مسئلہ نہیں آیا، یہ تو ہوگا نا بھی جے کر لت پاتے تو لتا خا تو جے دھو لئیے چھنڈ لئیے صاف کر لئیے تو پھر نہیں پہ، گل سمجھیے، بہرحال ذمہ دار لوگ بے احتیاطی کرتے نہیں لیکن اس نو عموم بلوا ہوتے نا وہ محمول کر کے بھی وہ دودھ نو پاک دا کول کری دے جی، سمجھائیے ذرا ماسا ذرا خام خواہ ڈگ پیندا ہے جی بڑی احتیاط دے باوجود بھی جی، سمجھو دی پئی تے اے وی جی زہر مجھا واسطے کو لیٹرین تو کوئی نہیں تو کوئی سنجا سسٹم بھی کوئی نہیں ہے، انہیں پیشاب کرنا سارا اتنے پینا گوبر کرنا تھلے تو مڑ کتے بہنا اتنے ہونا جی تو وہ سارا ملیا جاتا ہے جی تو پھر صبح
پچھلے ٹائم تے نہ نہیں تے خاص کر کے صبح جد تک انہوں نواؤ شواؤ نہ جی تے خصوصاً ساڈے علاقے اج کل شٹالا ہوندا ہے جی وہ کھان تے پھر اس نال جڑا نا جی وہ گوبر پتلا ہوندا ہے جی وہ سارے راتی اندر ڈنگر جل بنتے ہیں اج کل سردیاں اندر اندر صبح کڈو تو سارے بھرے ہوندے نے گند بلا بنیا ہوندا ہے جی تو پھر جب تک صاف نہ کرو اس وقت تک مشکل ہے جی چلو جی اچھا جی وفل کنیات مسئلہ یہ ہے کنیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سمندر کے جو حیوان ہیں مچھی تو پاک ہے ہی ہے سمندر کے جو حیوان ہیں وہ پاک ہیں اگرچہ ان کا گوشت نہیں بھی کھایا جاتا حتیٰ کہ سمندر کا خنزیر جو ہے وہ بھی پاک ہے کھانے دی گل نہیں کھانا صرف ساڑھے نزدیک مچھی ہے کل سمجھیا حتیٰ کہ خنزیر جو سمندر کے اندر ہے وہ اس شکل کا جو ہے کیونکہ وہ شکل جن سے شکل ملتی جلتی ہے نا ان کے وہی نام رکھے ہوئے ہیں جی بلاؤ کا نہ میتا تن اگرچہ میتا ہو اگرچہ تو وہ کیا ہے پاک ہے کل سمجھیے کہ کوئی نہیں ہے کالا فرمایا کنیا میں اختلاف کیا لوگوں نے اور وہ لوگ ہمارے زمانے والے ہیں کہ تیل زکلابی وہ جو حاصل کیا جاتا ہے باہر بلغاری سے وہ کون خاص قسم کا تو تیل نکلتا ہونا جی تے انہوں نے اختلاف کیا ہے گل سمجھیے اور لیکن وہ شے کا ذکر کیا اس کو تجرید میں اور شرح قدوری میں وہ یہ ہے کہ قدوری و صلاۃ الجلابی نصن علی طہارتہ گل سمجھیا بھی یہ جڑا تیل وغیرہ نکل آتا ہے نا کسی علاقے چوں وہ تو تھلوں نکل آیا تو تیل پاک ہی ہے ویسے بھی کچھ جگہ تو حاصل کرتے ہیں ان کو اس زمانے چاہیں وہ دوہر تو بھی وہ جو ہے نا پاک ہے نس یہ ہے کہ پاک ہے گل سمجھیا اچھا جی اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کنیا میں وفیہا حضرت حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فی بارت واقعت فی وقر حنطۃ فتوب خط لم توکل وقال ابن مقاتل توکل ما لم يتغیر طعمها کذا فی الدہن واللبن انتہا کہ واقعہ ہو گیا بارہ لیڈنا کس میں فی وقر ہنتاتن ہنتا کے وقر میں مطلب آٹے چ تے پھر اس نے کی کیتا فتوب خط طبخ پکانا پھر اس کو پکایا گیا اچھا جی تو نہ کھایا جائے اس کو گندم کو ابن مقاتل نے کہا کھایا جائے جب تک نہ متغیر ہو ذائقہ اس کا جب تک ذائقہ نہ بدلے اس کو کھایا جائے اور اسی طرح حکم ہے تیل کا بھی اور دودھ کا بھی یعنی اگر ان میں کوئی گوبر شوبر گر گیا ہے تو ذائقہ بدلا ہے نظر آ رہا ہے تو پھر تو نجس ہے اگر نہیں ہے تو اتنے سے وہ نجس نہیں ہوگا گل سمجھی یہ صرف مجبوریوں کے پیش نظر عموم میں بلوا جی بھئی وہ جڑا نا اپنا بھئی وہ لیٹنا ڈگا آٹے وچی ان گن گن کے ترشک کر دیتی اس کا خو ہم نے پیسے دیے کھائے گا تو وہ جڑا نا جی بھی اگر وہ ذائقہ آ رہا ہے تو نہ کھایا جائے یعنی اگر بوشو آ رہی ہے تو نہیں ہے تو وہ پاک ہے گل سمجھی ایشا بس انتہا مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھی مولوی بلال نے مصلے پر کپڑے پر صف پر نماز پڑھی کپڑے کی ایک طرف پر یہ دو مسئلے جو دھیان کرے جی ایک طرف پر یا نماز پڑھی بساط بستر کی ایک طرف پر اور اس کی مثل اور کچھ چیز مصلی وغیرہ اور دوسری طرف جو ہے وہ نجس ہے کپڑے تو نماز پڑھ رہے ہیں جتھے پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے سجے کھبے اور وچوں نجس ہے کل سمجھیا اچھا جی طرف الاخر نجسن تو برابر تو جائز ہے تو یہ نماز جائز ہے یہ نماز جائز ہے برابر ہے کہ حرکت کرے طرفین کا ایک دوسرے کی حرکت کے ساتھ یا نہ کرے یعنی تسی جڑے نماز پڑھ دے اتنے تھلے ہوندے ہو تے جڑی دوسری جانب ہے وہ تواڈے حرکت کرنا حرکت کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں وہ بس صحیح ہو صحیح یہی ہے صحیح یہی ہے اس لیے کہ اس کی نماز کا مکان تو پاک ہے نا
ولیسا ہوا حاملا للنجاست، اور وہ نجاست کو اٹھانے والا بھی نہیں ہے، اور جس جگہ پڑھ رہا ہے وہ پاک ہے، لہذا نماز ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے۔ لہذا بھی اگر بے مسلے دا کوئی کونا پلیت ہے تے تسی نہ تے ہاتھ رکھ دے ہو نہ پیشانی رکھ دے ہو، یا صف تسی نماز پڑھ دے ہو تو نال تھوڑی پرلے پاسے پلیت ہے، یہ نماز جائز ہے۔ برخلاف ہن یہ دوجا مسئلہ ہے، بے خلاف ہے دوجا مسئلہ ہے، برخلاف اس صورت کے جب کہ ہو نجاست کپڑے کی طرف میں، تو بندہ کپڑے کو پہننے والا ہے یا کپڑے کو اٹھانے والا ہے؟ تو کپڑا ہے بڑا کپڑا ہے، چادر ہے، تو اس میں ایک کونے پر نجاست ہے، جہاں نجاست ہے وہ طرف نیچے پڑی ہوئی ہے، جہاں نجاست نہیں وہ اس نے اٹھا کر اوپر لیا ہوا ہے، مثال کے طور پر بڑا کپڑا ہے، تو اب پس ڈالی اس نے وہ طرف زمین پر جو گندی تھی، پس نماز پڑھی اس نے۔ اب دو صورتیں ہیں، پس بے شک شان یہ ہے کہ اگر حرکت کرے کپڑا بندے نمازی کی حرکت کے ساتھ، وہ جو نیچے پڑا ہے وہ بھی حرکت کرتا ہے، تو نماز جائز نہیں ہے، وگرنہ جائز ہے، اس لیے کہ اس حرکت کے ساتھ منسوب ہو جائے گا نجاست کے حمل کے لیے، برخلاف اس کے مفروش میں۔ جو فرش میں ہے اس کا حکم اور ہے، جو اٹھایا ہوا ہے اس کا حکم اور ہے۔ جو اٹھایا ہوا ہے نا کپڑا پاک، اور دوسری طرف نجس ہے وہ نیچے ہے، اگر اٹھنے بیٹھنے سے وہ حرکت کرتی ہے تو اگر اتنا لمبا کپڑا ہے کہ وہ حرکت پھر نماز جائے۔ لہذا بھی تھان ہے کپڑے دا تے انہیں لک بڑے تے وال کے تے باقی تھان تھلے سٹ دیتا ہے، وہ جڑا تھلے سٹیا ادھر پلیت ہے، تو اینا کو لمبا ہے بھی اٹھنے بیٹھنے وہ نہیں ہلدا، تے نماز ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر نماز پڑھی مولوی بلال نے دابا پر وفی سر جہا، اور او سواری دے اتے جڑی کاٹھی رکھی ہے، کی شے کاٹھی یا رکاب، او جڑی سائڈاں تے لوہا لڑکا وچ پیر پائی دا ہے، یا اس کی رکاب میں نجاست ہے، ایسی نجاست جو مانے ہے، کاٹھی تے نجاست لگی ہے جڑی مانے میں، یا اس وچ اختلاف ہے جے، لیکن سواری تے بندہ بیٹھا ہوئے نا، سواری دی شرمگاہ پیشاب نال گندی ہے، تھلو ٹھڈ گندا ہے، لتاں گندیاں نے، اتنے بہ کے پہلے اتفاق نماز پڑھ سکتا ہے سواری دے، ہن کوئی اختلاف نہیں جی، گل سمجھی جی؟ یہ گل کندی ہے کاٹھی دی رکاب دی، مثال طور نجاست ہے مانیا۔ فجماعت، پس ایک جماعت اس پر ہے کہ یہ نماز جائز نہیں ہے، گل سمجھیا؟ فرمایا ہے مبسوط میں، اور اکثر ہمارے مشائخ نے اس کو جائز رکھا ہے، اس لیے کہ ارکان یعنی رکوع سجود قیام یہ سواری پر ترک کیے گئے، حالانکہ ارکان اقوی شرائط میں سے ہیں، جب سواری پر یہ جو ہے نا ساکت ہو گئے ہیں تو یہ زین کی یا پائیدان کی نجاست سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گل سمجھی جی؟ تھوڑا مسئلہ کو آ جائے گا، وہ ضمن چاہ گیا یہ جڑا ہے نا سواری اتے نفل پڑھنے جیڑے پاسے منہ ہوئے اجازت ہے جی، گل سمجھی جی؟ جیڑے پاسے تسی لاہور ٹور پہ بس تے بہ کے وضو سیٹ تے بہ کے اشارے نال توڑ نفل پڑھ دے جاؤ، سواری تے بیٹھے ہو توڑ نفل پڑھ دے جاؤ، اجازت ہے جی۔ فرض تے وتر جڑے نے وہ تھلے لے کے تے قبلے والے پاسے منہ کر کے پڑھنے نے جی۔ یہ مسئلہ عوام نو پتہ کونی تے نہ سانو تے نہ اسی اس تے عمل کردے ہاں، ویلے وچ بہ رہے نے جی، وضو کر کے بندہ بوے تے بہنا تے ہے ہی سیٹ تے، تو جنہ چر وضو ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے انہ چر بندہ نفل 2 رکعت نماز نفل اشارے نال پڑھ کے سلام پھیرے پھر 2 رکعت جننے مرضی نفل پڑھ لے جی، تو سواری اتنے بہ کے اشارے نال نفلاں دی اجازت ہے جی، ایک مسئلہ۔ دوسرا ہے وے کہ وطراں تے فرضاں تو سوا سنتا موقدہ وچ داخل نے، تے بھی تسا وضو سلامت ہے تہاڈا جی، تے تسی جناب والا زور دیاں 4 سنتا پڑھنا سیٹ تے پھر بس کھلوے تے 4 فرض پڑھو، تو پھر جناب رے سیٹ تے آ کے 2 سنتا 2 نفل پہ پڑھن جی۔ خیر گل سمجھی جی؟
اے مطلب ہے، تو بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے اگر اس کی سر اور زین یا وہ پائدان جو ہے وہ کیا ہے نہ بہے تب بھی نماز جائز ہے۔ مسئلہ جی، بلاؤ کام اگر کھڑا ہوا مولوی توقیر نجاست پر، کتنے کھڑا ہے نجاست پر، اور اس نے اپنے پاؤں میں، بڑا عجیب مسئلہ جی، اپنے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے ہیں یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں موٹی یا پتلی جیمدی میں، یا اس نے جوتا پہنا ہوا ہے، تو کس پر کھڑا ہو گئے؟ نجاست پر۔ تو یہ جتی پا کے، موزے پا کے، جراباں پا کے، تینے شے کٹھیاں نہیں ساڑھے طرح، مطلب کلی کلی تینے بھی ہون تو بطری کیا ہولا، لیکن کلی کلی کو شے پائی ہے تو پا کے نجاست تے کھلو کے نماز پڑھن لگے، باقی اگاں جگہ پا کے جتے کھلوتا ہے وہ کی ہے نجس ہے۔ تو اب اس کا طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ لا یجوز، نہیں جائز مگر یہ کہ اتار دے ان کو، موزے لائے، جراباں لائے، جتی لائے تے اتے کھڑا ہوئے، کی ہوئے؟ ہوں اے موٹے کپڑے تے پھٹی دی مثال بن گئی، نجاست تھلے وے تے اے نہ اتے کھلوتا ہے تو ہن نماز ٹھیک ہے، کھڑا ہو جائے کے اوپر۔ وقضا اسی طرح لو ساتر النجاست بے کم ہی و ساجدہ علیہ، کہ لأنہ تابع اما بعد النزع فقد زالت التبعیت۔ دیکھو تھلے سجدہ کرن گیا ہے، سجدے والی جگہ تے نجاست ہے، آستین وڈی ہے، انہیں آستین ڈھا کے نا جی تے اس آستین دے اوتے سجدہ کیتا، تھلے نجاست ہے، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ یہ کپڑا بندے کے تابع ہے، یہ ایسے ہے جیسے اوپر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پر سجدہ کرے جی، کل سمجھیا؟ تو یہ تابع ہے، یہ جائز ہے۔ اما بعد النزع، ہاں اگر قمیص کو اتار دے اور ناف تک کپڑا اور ہے تو وہ آگے بچھا دے، اور موٹا ہے وہ کہ نیچے سے وہ رنگ نظر نہیں آ رہا، بدبو نہیں آ رہی، تو اب جائز ہے جی، پیچھے پڑ چکے ہو۔ اچھا جی، ولاؤ کانا اسفلا نہ لہ، لکھا فعل ہے نہ لہ، اگر اس کے اے تصیب تھلے زمین پلیت ہے، جتی موزے پاک نے تے اتے کھلوتا ہے تے ہن لا کے تے اتے کھلو جائے، اے وے کہ موزہ تھلوں پلیت ہے، موزہ یا جتی تھلوں پلیت ہے، تو ہن کے حکم ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہن کر نماز پڑھی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، بصلی بہما لا یجوز، اور اگر اس جوتی اور موزے کو اتار دے اور اوپر کھڑا ہو جائے اس کے پشت ظاہر پر تو یہ جائز ہے، کیونکہ موزہ چمڑے کا، جوتی موٹی ہے تو اے او موٹے کپڑے والی مثال بن جائے گی، گل سمجھیے، تھلے والے پاس پلیت تو پاک تے نماز پڑھ سکتا ہے، لہذا اگر موزہ پلیت ہے تے او لا کے اتنے کھلو کے نماز پڑھے تے جائز ہے۔ ہن وہ مسئلہ سمجھ لو کیڑا، پہ جنازہ پڑھن لگے جتی لا کے بندہ کدے اتنے پیر رکھ لوے تے ہن او رولا کوئی نہیں، کیڑا بھی پلیت جتی تے کھلوتا ہے، کیونکہ نماز ہو جاتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، وجدہ ثوب دی باجن، ریشمی کپڑا مل گیا پاک، اور ایک کپڑا ہے نجس، نجاست مانیا، ریشم پہننا بھی حرام ہے اور پلید کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنی بھی منع ہے، تو یہ دو مشکلوں میں پھنس گیا ہے، کل سمجھیے، لہذا صلی فی الدیباج، یہ دیباج کے اندر نماز پڑھے، اب یہ ریشم پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، کل سمجھیے، کون سی وہ صورت ہے جس میں ریشم پہن کر نماز پڑھنی جائز ہے؟ یہ ہے وہ صورت، کل سمجھیے۔ وجہ یہ ہے کہ لفوات شرط بن ناجس دونہ، کہ اگر نجس کپڑا پہنتا ہے، کل سمجھیے، تو وہ جو طہارت والی شرط ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دیباج پہنتا ہے تو طہارت والی شرط ختم ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ فعل ہے کہ کپڑا ریشم پہننا منع ہے جی، سمجھائیے، لہذا اگر اس طرح کوئی جزی بن جائے تو حکم کیا ہے؟ سمجھائی کیا کر سکتا ہے؟ اے یہ آگے بہت سارے مسئلے، تقریباً کو 20-25 آئے نے، چوکے آگے نے، زیادہ نے، جو اس نجاست کے متعلق تھے۔ آگے پڑھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو۔ چلو جی، اب تیسری شرط
یہ نماز سے پہلے جو بہر ہے نا فرض، ان کو شرطیں کہتے ہیں، جو داخل ان کو ارکان کہتے ہیں. پہلی شرط کیا تھی؟ نجاست. تیسری شرط آ گئی ہے، وہ ہے کہ ستر عورت. کیا ہے؟ ستر عورت. اب آگے تفصیل آئے گی کہ نماز کے اندر مرد کے لیے کتنا وجود ڈھکنا فرض ہے اور عورت کے لیے کتنا فرض ہے. گل سمجھیا؟ یہ تفصیل آ رہی ہے. چلو جی، بہرحال شرط ثالث بس وہ ستر عورت ہے جی. ہر حال شرط ثالث بس وہ ستر عورت ہے. ہر حال شرط ثالث بس وہ ستر عورت ہے. اے تھوڑی جی شرح پڑھو دھیان نال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے نا ستر، وَهِيَ تُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْخَلَلِ، خلل اور نقص پر. سمجھائیے. وَعَلَى مَا يَنبَغِي سَتْرُهُ، اور بولا جاتا ہے اس شے پر بھی کہ جس شے عورت نہ، لفظ عورت جو ہے، لفظ عورت کا لغوی معنی ہے خلل اور نقص، اور لفظ عورت اس شے پر بھی بولا جاتا ہے کہ جس کا ڈھکنا مناسب ہے. سمجھائیے. اور لفظ عورت اس شے پر بھی بولا جاتا ہے جس شے سے حیا کی جائے. یہ اس کے معنی ہے. کس کی؟ عورت کے. شرع شریف کے اندر عورت کیا ہے؟ شرع شریف کے اندر، شرع شریف میں عورت مرد اور عورت کے وجود کا وہ حصہ ہے جس کا نماز میں ڈھکنا فرض ہے. اس کو عورت کہتے ہیں. کل سمجھیے کیا کہ شرع شریف میں عورت کا مطلب یہ ہے، عورت کا وہ حصہ جس کو نماز میں ڈھکنا فرض ہے. شرع شریف میں عورت کا مطلب یہ ہے کہ مطلب چبڑ جائے. عورت مرد اور عورت کے اس حصے کو کہتے ہیں، بدن کے اس حصے کو عورت کہتے ہیں، بدن کے اس حصے کو عورت کہتے ہیں کہ جتنا نماز میں ڈھکنا جس کا فرض ہے. اس کو شرع میں اس کو عورت کہتے ہیں. باقی اس میں دلیل کیا ہے کہ ستر عورت فرض ہے؟ ستر عورت فرض ہے. اس پر دلیل کیا ہے کہ نماز کے اندر ستر عورت فرض ہے. اس پر دلیل اب فرضیت ثابت ہوگی نا. فرض جو ثابت ہوتے ہیں وہ تو نسکتی سے ہوتے ہیں. تو وہ قول اللہ تبارک و تعالی کا خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو اپنی زینت ہر مسجد کے پاس. اب اس کے ذرا تفسیر، کیونکہ مراد زینت سے محل ہے، وہ محل کہ حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ زینت، تو وہ جس کے ساتھ زینت ہوتی ہے وہ تو کپڑا ہے. مانا یہ بنا کہ پکڑو تم اپنا کپڑا. کل سمجھیا؟ عند کل مسجد. اچھا جی. اور مراد مسجد سے نماز ہے، وہ نماز کے جس کا محل مسجد ہے. کل سمجھیا کہ کوئی نہیں؟ تو مسجد سے مراد نماز، زینت سے مراد نماز لباس. اب زینت یہ محل ہے، مراد حال ہے. کون؟ لباس. وجود زینت ہے، یہ محل ہے، لباس اس کا حال ہے. اور مسجد محل ہے اور سجدہ اس میں حال ہے جی. تو زینت میں محل بول کر اول میں حال کا ذکر ہے. حال کا کس کا؟ زینت بدن نہیں ہے، زینت خوبصورتی. زینت بول کر مراد محل ہے. کون؟ کپڑا. کیونکہ کپڑا محل ہے جس سے زینت حاصل ہوتی ہے. جنہیں بڑے سونے کپڑے پائے نہیں. اور ثانی میں عکس ہے، یعنی مسجد یعنی محل بول کر مراد حال ہے. کون؟ سجدہ. گل سمجھیا؟ قضا کالو، اس طرح علماء نے فرمایا ہے. تو لہذا زینت سے مراد لباس اور مسجد سے مراد مطلب خضوع امر ہے نا. تو لہذا یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ستر عورت فرض ہے. مقصد یہ فرض ہے. ہوتے نا بھی زینت، تو زینت تو سر سے پاؤں تک سارا لباس بھی زینت ہے، زینت ہی زینت ہے. اب اس کا مخصوص ناف سے گھٹنوں تک مرد کے لیے عورت کے لیے وہ تفصیل آگے آ رہی ہے. یہ خضوع زینتکم کا بیان حدیث میں ہے.
کہ کتنا زینت ہے، سمجھائیے، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ یہ تو صرف یہ ہویا کہ نماز دے وقت لباس ہووے، نماز دے وقت لباس ہووے، اے ثابت ہے، اینی گل صرف، باقی کنا وہ کو تفصیل آ رہی پلے پئی جے۔ اچھا جی، قضا کالو، اس پر ایک اعتراض کیا گیا، بات اور علیہ ہے، اعتراض کیا گیا اس پر کہ یہ جو آیت ہے نا خذوا زینتکم عند کل مسجد، بائیں طور کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے طواف کے بارے میں۔ کس بارے میں؟ طواف کے بارے میں۔ اور سطر فی طواف فرض نہیں ہے حنفیوں کے نزدیک، سطر فرض نہیں ہے۔ بس اگر تقاضا کرتا ہے یہ خضوع فرضیت کا تو مناسب ہے یہ کہ تقاضا کرے خضوع بھی طواف میں بھی فرضیت کا۔ حالانکہ حنفی کہتے ہیں کہ طواف میں نا، طواف میں لباس فرض نہیں، اگر کسی نے ننگا طواف کیا نا تو طواف ہو جائے گا، واجب رہ جائے گا، دم سے ادائیگی ہو جائے گی جی۔ وَإِلَّا، وگرنہ پس مناسب ہے یہ کہ ہو سطر نماز میں بھی واجب نہ کہ فرض، سمجھائیے، پھر نماز میں واجب ہونا چاہیے، فرض نہیں ہونا چاہیے۔ تو والحق، حق یہ ہے کہ فرضیت متعین ہوئی ہے لباس کی نماز میں اجماع کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اجماع کے ساتھ، کیونکہ نہیں مخالفت کی اس میں کسی ایک نے ائمہ میں سے بمطابق اس کے کہ نقل کیا ہے اس کو، ہے جی، کسی ایک سے بھی ائمہ میں سے اس کی مخالفت نقل نہیں ہے کہ لباس فرض نہیں ہے۔ تو لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ لباس ہو اور سب کا اتفاق کرنا، اس سے فرضیت ثابت ہو، اس سے ثابت ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ پیدا ہوئے بعض مالکیہ جیسے کہ قاضی اسماعیل ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے کہ نماز میں لباس فرض نہیں ہے، اور خلاف ان کا ثابت ہوا ہے اجماع کے بعد، تو یہ معتبر نہیں ہے، یہ ولو سلما، اگرچہ تسلیم کیا جائے کہ قاضی اسماعیل مجتہدین میں سے ہیں، کل سمجھیے، تو اب لہذا اور اس وقت پس آیت صحیح ہونا اس کا مستندن لإجماع لأن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھئی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور پھر اس پر اجماع بھی ہو گئے، اس پر لہذا یہ فرض ہے، لباس اس طرح فرضیت ثابت کی ہے جی۔ تو جنہوں نے مخالفت کی ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہو گئے، وہ کیونکہ اجماع ایک زمانے میں جب سارے مان لیں تو وہ اجماع ہو جاتا ہے، ویسے تفصیل آ جائے گی اجماع کی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ آیت سے، اور دوسرا حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا سے روایت ہے، جس کو آپ نے مرفوع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں قبول فرماتا اللہ تعالی نماز حائض کی مگر چادر کے ساتھ۔ رواہ ابو داود و ترمذی و حسنہ والحاکم و صححہ ابن خزیمہ فی صحیح۔ حائض سے مراد بالغہ عورت ہے، کیونکہ جو حقیقتاً حائضہ ہو اس پر تو نماز اس وقت ہوتی نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہر بالغہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر چادر کے ساتھ۔ تو جب عورت ننگے نماز پڑھے تو قبول نہیں ہے، مرد بھی ننگا پڑھے گا تو قبول نہیں ہے، گل سمجھیے؟ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے جی۔ پلے پہ ہی